کار اس محفل کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، کیونکہ ایک بچ چکا ہے، ظاہر سی بات ہے روکنا بھی ہے اور حضرت کی تقریر بعد میں ہونا بھی ہے انشاءاللہ تعالی۔ سنو، میں سمجھتا ہوں پوری زندگی جھومو گے، کیونکہ علماء اکرام فرماتے ہیں قرآن یہ رب کا فرمان ہے اور حدیث مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا جب تم قرآن پڑھا کرو تو تصور میں بیٹھ جاؤ اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں، کہا ہے رب سے ملاقات کر رہے ہیں، اور جب حدیث پڑھو تو تصور میں کر لو کہ مصطفیٰ سنا رہے ہیں اور ہم سماعت کر رہے ہیں۔ سنانے والا اگر غلام مصطفیٰ ہے تو فرمان تو مصطفیٰ کا ہے نا۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا مررتم بریاض الجنہ فرطعوا قالوا وما ریاض الجنہ قال حلقه ذکر۔ تڑپ کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اذا مررتم بریاض الجنہ فرطعوا قالوا وما ریاض الجنہ قال حلق الذکر۔ اے میرے صحابہ، اے میرے صحابہ، جب تم جنت کی کیا رہے، سبحان اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ دیکھیں ابتدا بڑی اچھی ہوئی ہے، ڈاکٹر صاحب کے صاحب سے بھی ماشاءاللہ جن کے بارے میں بتا رہے تھے، اللہ ان کے علم و عمل میں خوب برکتوں کا نزول فرمائے، سبحان اللہ، انہیں اور ترقی دے، سبحان اللہ۔ سنو سنو، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، جنت کے باغوں سے گزرو تو جنت کے میوہ چکھ لیا کرو۔ آؤ آؤ سنو سنو میرے پیارے صحابہ بولے فدا کا امی و ابی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، ہماری جانیں آپ پر قربان ہو جائے۔ آقا جنت کا باغ کون سی جگہ ہے؟ آؤ آؤ میرے آقا کے سچے دیوانوں، حضرات صحابہ نے کوئی جگہ چھوڑی نہیں تاکہ امت کے لیے آسانی نہ ہو جائے، اس لیے آقا نے ارشاد فرمایا جنت کے میوے چکھ لو اور جنت کی باغوں سے گزرو۔ تو صحابہ بولے آقا پہچان کرا دو، آقا بتا دو جگہ کون سی ہے۔ حضرات گرامی کونین کے دلہا یوں ارشاد فرماتے ہیں قال حلق الذکر، جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ اسے جنت کی کیاری بنا دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان خواجہ غریب نواز۔ حضرات جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ اسے جنت کی کیاری بنا دیتا ہے۔ بلا تمثیل اب نکال دو ذہن سے جناب نادر خان صاحب کے مکان پر بیٹھے، نہیں نہیں، میرا مصطفیٰ تو یوں ارشاد فرماتا ہے کہ جس جگہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ اسے جنت کی کیاری بنا دیتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا قول خدا قرآن ہے، قول پیغمبر ہے قدیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدا قرآن ہے، قول پیغمبر ہے حدیث، اہل دل کے واسطے تقریر ہے دونوں کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اہل دل کے واسطے تقریر ہے دونوں کی۔ اللہ اللہ۔ اور سنو میرے ملت کے اسلامی بھائیو، اللہ اللہ، تم نبی کی محفل میں بیٹھے ہو، سرکار تو بار بار ہر شاعر کہتا ہے پڑھو درود، بار بار ہر مقرر کہتا ہے پڑھو درود، سرکار ارشاد فرماتے ہیں یہ بھی حدیث مسقات ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغنا من امتی السلام۔ تڑپ کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا امتی، کیونکہ آسمان سے کچھ فرشتے اترتے ہیں خطہ زمین، اللہ اکبر، زمین کے دورے پر اللہ اکبر، حضرات کہ جب وہ آسمان سے اترے جس نے نبی پر درود پڑھا وہ فرشتے اس درود کو لیتے ہیں اور لینے کے بعد میں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں آقا
آپ کا فلاح امتی ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، اس نے آپ پر درود و سلام بھیجا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے ہم پڑھتے ہیں کہ آج تم نے علی جناب نادر خان صاحب کے مکان پر بیٹھ کر اپنے آقا پر درود پڑھا، اور تمہارا نام، تمہارے باپ کا نام چاہے دنیا میں ہو یا دنیا سے چلا گیا ہو، آج کونین کے دلہا کی بارگاہ میں حضرات کسی انسان کے زبانی نہیں، وہ فرشتے جو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، جو نور سے بنے ہیں، حضرات آج تمہارا نام اس مقدس بارگاہ میں لے رہے ہیں، اس مقدس بارگاہ میں لے رہے ہیں، تمہارے باپ کا نام اس مقدس بارگاہ میں لے رہے ہیں۔ حضرات گرامی اللہ اکبر، وہ مقدس بارگاہ جس کے بارے میں آتا ہے رب خود ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی، اے محبوب اگر تو نہ ہوتا تو آدم کو پیدا نہ کرتا، اے محبوب اگر تمہیں پیدا نہ کرتا تو ابراہیم کو پیدا نہ کرتا، اے محبوب اگر تمہیں پیدا نہ کرتا تو اسماعیل کو پیدا نہ کرتا، اے محبوب اگر تمہیں پیدا نہ کرتا تو یحییٰ کو پیدا نہ کرتا، اے محبوب اگر تجھے نہ بناتا تو نوح کو نہ بناتا، اے محبوب اگر تجھے نہ بناتا تو زکریا کو نہ بناتا، اے محبوب اگر تجھے نہ بناتا تو یعنی موسیٰ کو نہ بناتا، اے محبوب اگر تجھے نہ بناتا تو عیسیٰ کو نہ بناتا، اے محبوب اگر تو نہ ہوتا تو زمین نہ ہوتی، اے محبوب اگر تو نہ ہوتا تو آسمان نہ ہوتا، اے محبوب اگر تو نہ ہوتا تو آسمان نہ ہوتا، اے محبوب اگر تو نہ ہوتا، اللہ اکبر، اے محبوب اگر تو نہ ہوتا تو زمین و آسمان نہ ہوتا، نہ جنت ہوتی نہ دوزخ ہوتا، اللہ اکبر، اے محبوب اگر تم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور حتیٰ کہ تو یہ ہے اے محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان خواجہ کی نواز، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان تاج شریعہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اے محبوب اگر تم نہ ہوتے تو رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ پتہ چلا جبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا زمین و سما تمہارے تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، بدن میں حساب تمہارے لیے، آئے یہاں تمہارے لیے، اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ اگر ہم آئے ہیں تو تمہارے لیے، اور اٹھائے جائیں گے تب بھی تمہارے لیے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان خواجہ کی نواز، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان تاج شریعہ، خطیب ہندوستان۔ کہا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، جسم میں جان تمہارے لیے، منہ میں زبان تمہارے لیے۔ سچ بات ہے، بالکل سچ۔ تو محبت سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ پیار سے بولو سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ۔ اور حضرات یہ وہ محفل ہے، یہ غوث اعظم کی محفل، کس کی محفل ہے؟ غوث اعظم تقریر فرما رہے ہیں، یا رسول اعظم تشریف لاتے ہیں۔ سنو میرے آقا غوث اعظم خطاب کر رہے ہیں، تقریر فرما رہے ہیں۔ بیچ مجمع میں نظر پڑی، ایک سو رہا تھا۔ کیا؟ بیچ مجمع میں نظر پڑی، ایک شخص سو رہا تھا۔ حضرات جب سوتے ہوئے دیکھا، سونے والا بھی اپنے آپ میں بڑا وقت کا قطب اعظم تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرات غوث اعظم کی محفل ہے، وہ سو رہے ہیں۔ ادھر سے لوگ جو قریب بیٹھے تھے انہوں نے دیکھا کہ حضور غوث اعظم بولتے بولتے تقریر فرماتے خاموش ہو گئے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ بھائی ادھر ادھر کوئی جانے کی کوشش مت کرنا، آنے کی تو کوشش کرنا، ابھی حضرت کا خطاب ہونا ہے۔ اللہ اللہ۔ حضرات گرامی سنو، کہا کہ سو رہے ہیں، لوگوں نے دیکھا کہ غوث اعظم کی نظر پڑ گئی سوتے ہوئے پر، تقریر بند کی، اپنا عصا اٹھایا اور چل دیے۔ حضرات سب گھبرا گئے، مجمع میں نظر دیکھی، کیوں غوث اعظم خاموش ہوئے اور چل دیے؟ غوث اعظم چلے کیوں؟ حضرات گرامی اب سمجھ رہے ہیں، جو قریب والے تھے وہ سمجھ گئے شاید کہ اس کو سوتا ہوا دیکھ لیا۔
ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھ لیا ہے اس لیے اٹھ گئے ہیں. اب خیریت نہیں ہے اس سونے والے کی. اللہ اکبر. کیونکہ میرے غوث کی نظر سے کوئی چھپا نہیں تھا ہے. غوث اعظم کی نظر سے کوئی چھپا نہیں تھا. کسی نے پوچھا تھا, ایک اپنے وقت کے ولی اعظم کہنے لگے, اے غوث اعظم ہم تو رب کی بارگاہ میں روز جاتے ہیں, تمہیں کہیں نہیں دیکھا, تمہیں کہیں نہیں دیکھا. اگر تم واقعی رب کے مقبول ہو تو رہتے کہاں ہو؟ کہا تم رب کے مقبول ہو تو رہتے کہاں ہو؟ فیض بھائی جلدی سے چائے سب کو پلاؤ گے تو پلا ڈالو, ورنہ میری تقریر سن لو, اگر اوپر اوپر پلا دو تو بڑا اچھا ہوگا. میں غوث اعظم کے کرم کی نہریں بہانے کی کوشش کر رہا ہوں. سبحان اللہ. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. کون غوث اعظم ہے سنو. کسی نے کہا تھا ہم نے آپ کے مرید عبد الرحمن تبسومی سے کہا تھا کہ ہم نے تمہارے پیر کو کہیں دیکھا نہیں ہے, ہم تو روز جاتے ہیں, ہم تو روز جاتے ہیں رب کی بارگاہ میں, لیکن ہم نے دیکھا نہیں. کہا تو جانتا نہیں میرا پیر ہے کون؟